اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تأسى بنبيك الأطيب الأطهر فإن فيه أسوة لمن تأسى. ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے خطبات میں جاری تھی. آج کا جو درس ہے وہ اسی درس کا سمجھے تسلسل میں پچھلے درس کے تسلسل میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے زندگی گزاری، رسول اللہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160 اس خطبے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تأسی بنبیک الاطیب الاطہر، اپنے اس نبی کی پیروی کرو جو کہ طیب و طاہر ہے. اطیب یعنی پاک و پاکیزہ، اطہر یعنی طاہر، پاک اور پاکیزہ ہے، طاہر ہے. اس نبی کی پیروی کرو، یعنی یہ دو صفات خود اشارہ ہیں. ایک صفت اشارہ ہے ولادت کی طرف، طیب و طاہر یعنی کہ ولادت پاک و پاکیزہ تھی، اور اثر اشارہ ہے کردار کی طرف کہ ان کے کردار میں بھی کوئی کجی نہیں تھی. یعنی اللہ کے رسول نے جو زندگی گزاری ہے نعوذ باللہ وہ ہماری طرح زندگی نہیں گزاری ہے کہ شروع کے 10 سال جو ہے وہ خوب خداوند کریم کی معصیت میں زندگی گزاری نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد جب مبعوث ہوئے تو اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. بلکہ نہیں، جب سے وہ پیدا ہوئے ان کی ولادت بھی پاک و پاکیزہ تھی، اور ولادت سے لے کر ان کی وفات شہادت تک جو رسول خدا نے زندگی گزاری ہے وہ طیب و طاہر زندگی گزاری ہے. رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. فتأسی بنبیک الاطیب الاطہر فإن فیہ اسوة لمن تأسی، جو شخص بھی پیروی حاصل کرنا چاہے، نمونہ لینا چاہے، اس کے لیے نمونہ عمل ہے کس کی زندگی میں؟ رسول خدا کی زندگی میں. قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے حبیب ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. نمونہ عمل کیا مطلب؟ یعنی جب انسان کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک ماڈل بناتا ہے، ماڈل کو دیکھ کر بلڈنگ بنائی جاتی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر خداوند کریم کی عبادت کیا ہوتی ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں تواضع کیا ہوتا ہے، تو رسول خدا کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. رسول خدا کی سیرت میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21 کہ بتحقیق تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. تو فرمایا فإن فیہ اسوۃ لمن تأسی، رسول خدا کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے اس شخص کے لیے جو نمونہ عمل لینا چاہے، جو پیروی کرنا چاہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو صحیح ہونا ہے تو صحیح ہونے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. صحیح ہونے کے لیے
آپ کو پہلے خود بڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتی ہیں، اپنے کردار میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی بھی دوسرا شخص آپ کو صحیح نہیں کر سکتا۔ حتیٰ اگر کوئی نبی اور امام معصوم بھی ہو، وہ بھی کیا ہے، آپ کو صحیح نہیں کر سکتا اگر آپ خود سے صحیح ہونا نہیں چاہتے۔ اگر ایک مریض خود سے صحیح ہونا نہ چاہے تو کتنے ہی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جائیں آپ، بہترین ڈاکٹر اور بہترین اسپیشلسٹ کے پاس آپ اس کو لے جائیں، لیکن اگر وہ خود سے صحیح نہ ہونا چاہے، اپنا علاج نہ کرنا چاہے خود سے، تو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ ڈاکٹر پر بلیم کریں گے یا اس ہاسپٹل پہ بلیم کریں گے کہ اتنا بہترین ڈاکٹر، اتنا مہنگا ڈاکٹر ہم لے کے گئے لیکن اس کے باوجود ہمارا مریض صحیح نہیں ہوا؟ غلطی کس کی ہے؟ غلطی نہ ڈاکٹر کی ہے نہ ہاسپٹل کی ہے، بلکہ کس کی ہے؟ اسی مریض کی ہے۔ وہ مریض خود صحیح نہیں ہونا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کردار میں تبدیلی لانی ہے تو کردار میں تبدیلی کے لیے پہلا قدم کس کو اٹھانا پڑے گا؟ آپ کو خود پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ لہذا واضح احادیث موجود ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ اگر کوئی شخص وعظ و نصیحت لینا چاہتا ہے تو اس وعظ و نصیحت خود اس کے نفس میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے نفس سے وعظ و نصیحت نہیں لیتا، دوسروں کا وعظ و نصیحت کرنا اس کے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا لمن تأسیٰ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صحیح ہونا چاہے، جو شخص پیروی کرنا چاہے۔ اگر ایک شخص پیروی کرنا ہی نہیں چاہتا، ایک شخص صحیح ہونا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے رسول خدا کی زندگی میں نمونہ عمل نہیں ہوگا۔ وعزاء لمن تعزّا، اور رسول خدا کی زندگی میں ایک نسبت ہے جو رسول خدا سے نسبت حاصل کرنا چاہے۔ وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّ بِنَبِيِّهِ وَالْمُخْتَصُّ لِأَثَرِهِ۔ اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ترین بندہ کون ہے؟ خدا کا محبوب ترین بندہ ایک تو رسول خدا ہیں۔ ائمہ اطہار کو ہٹا کے، اولیاء خدا کو ہٹا کے، انبیاء کو ہٹا کے، یعنی عام لوگوں میں خداوند کریم کا محبوب ترین بندہ کون ہے، جسے خداوند کریم سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ احب العباد الی اللہ المتأسی بنبیہ، خداوند کریم کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے نبی کی پیروی کرتا ہے۔ جو رسول خدا کی پیروی کرتا ہے وہ خداوند کریم کا محبوب ترین بندہ ہے۔ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ رسول خدا کا اتباع ہے۔ اگر آپ رسول خدا کے مطیع ہیں، رسول خدا کا اتباع کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ احب العباد الی اللہ المتأسی بنبیہ المختص لأثرہ، اور جو رسول خدا کے قدم بقدم چلنے والا ہے، یعنی اپنی زندگی ویسے گزارے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان قوانین اور ان قواعد کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہاں تک بات ہو گئی رسول خدا کی پیروی کے بارے میں۔ خود رسول خدا نے کیسی زندگی گزاری؟ فرمایا کہ قدمت دنیا قدمن، قدمت دنیا قدمن، قدمہ کہتے ہیں کسی چیز کو دانت کے کنارے سے کھانا۔ جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے یا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دانت کے کنارے سے اس چیز کو تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے قدامہ، یعنی تھوڑا تھوڑا کھانا ہے، اسے ہم چکنا ہی بولتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو کیا کرتا ہے؟ انڈیلتا جالتا ہے اپنے منہ میں، لیکن اگر پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ چیز اچھی نہ لگتی ہو تو دانت کے کناروں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے۔ فرمایا کہ قدمت دنیا قدمن، اللہ کے رسول نے دنیا کو کیسا کھایا کہ جیسے دانت کے کنارے سے کوئی چیز کھائی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا سے بہت کم استفادہ کیا، اس دنیا سے فقط اتنا لیا کہ جتنا رسول خدا کو جینے کے لیے ضرورت تھی، اس سے زیادہ نہیں لیا۔ لہذا معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے لیے وہ چیز کافی ہو کہ جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے،
تو اس دنیا کا تھوڑا بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم اور کی دوڑ میں بھاگ گئے تو اس پوری دنیا بھی تمہارے لیے ناکافی ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان لمٹ نہ لگائے، روکے نہ اپنے آپ کو، کفایت اور قناعت کا مفہوم اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو پھر انسان ہمیشہ بھاگتا رہے گا، اور کی دوڑ میں بھاگتا رہے گا۔ پہلے انسان سوچے گا کہ اس کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایک ایک کر کے جب یہ چیزیں ملتی جائیں گی تو پھر انسان رکے گا نہیں، بلکہ کہے گا کہ ابھی مثال کے طور پر 120 گز کا گھر مل گیا ہے تو اب 200 گز کا ہونا چاہیے، 200 گز کا مل جائے گا تو پھر 600 گز کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور دیگر معاملات، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑی ہے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہیں تو 3 ہونی چاہیے، اور دیگر معاملات میں اگر انسان قناعت کو مشعل راہ قرار نہ دے، اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، کفایت کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، تو انسان کبھی بھی اس اور کی دوڑ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، سورہ حدید کی آیت ہے۔ جان لو کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فقط کھیل و تماشا ہے، کھیل و تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وزینۃ وتفاخر، اور 4 دن کی زینت کے علاوہ اور ایک دوسرے پر فخر فروشی، خواہ کا ایک دوسرے پر کیا کرنا؟ فخر کرنا۔ جب انسان کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ میرے تو 4 بیٹے ہیں، الحمدللہ میری 4 بیٹیاں، چاروں کی شادی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کہنا اچھی بات ہے، لیکن اس سینس میں کہ آپ دوسرے کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ خدا نے مجھے عطا کیا ہے، الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ میرے بچوں کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ کہنا درست ہے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، کلمات برے نہیں ہیں، لیکن کلمات جس نیت سے کہے جا رہے ہیں وہ نیت بری ہے۔ فخر کرنا دوسرے کے اوپر، فخر فروشی، یہ درست اور اچھا کام نہیں ہے۔ بس اوقات انسان دنیاوی امور میں بھی فخر فروشی کرتا ہے۔ الحمدللہ میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی، تو کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو؟ تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو نہیں پتہ ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو سنانا چاہ رہے ہیں، یعنی کسی پر فخر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بسا اوقات فخر ہوتا ہے دنیاوی امور میں، اور بسا اوقات فخر ہوتا ہے دینی امور میں۔ ان دونوں فخر سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ تو کہا کہ انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کیا ہے؟ ہر شخص بھاگ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا مال زیادہ ہوگا۔ تکاثر، سورہ تکاثر پڑھی آپ نے۔ تکاثر یعنی کثرت کو طلب کرنا، زیادہ کو طلب کرنا، اور کو طلب کرنا۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ یہاں پر ہر شخص بھاگ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا مال زیادہ ہو، کس طریقے سے اس کی اولاد زیادہ ہو۔ تو کہا کہ اگر تمہارے لیے کافی ہے تو دنیا کا تھوڑا بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم اور کی دوڑ میں لگ گئے تو پوری دنیا بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی تعبیر کے مطابق دنیا سے کتنا استفادہ کیا؟ ایسے جیسے کوئی شخص دانت کے کنارے سے کوئی چیز کھاتا ہے، یعنی بہت کم، جتنی ضرورت تھی اتنا استفادہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ بکری کا بچہ مرا ہوا، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول رکے اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کم یساوی ھذا، یہ جو بکری کا بچہ ہے اس کو کوئی کتنے میں لے گا، یعنی اگر اس کو بیچا جائے کتنے میں لے گا؟ اصحاب نے فرمایا کہ لو کان حیا لم یساوی درہما، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کے برابر نہیں بکتا۔ اب تو یہ مرا ہوا ہے، بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا ہے جس کا کان کیا ہے؟ کٹا ہوا ہے۔ کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتا پھر بھی اس کی قیمت بہت کم تھی، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے نزدیک
تمہاری اس پوری دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی پست ہے. یہ تمہاری پوری دنیا ہے، دنیا میرے نزدیک کیا ہے؟ اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کیا ہے؟ پست ہے. جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب وہ اپنی جوتیاں گاٹ رہے تھے تو ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ جوتیاں گاٹ رہے ہیں کہ اب یہ گاٹنے کے قابل نہیں ہے، یعنی اب مرمت کے قابل نہیں ہے، مزید اس کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ کتنے کی بکے گی؟ کہا اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا. تو کہا کہ تمہاری یہ خلافت اور تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک ان جوتیوں سے بھی زیادہ پستر ہے، کمتر ہے. یہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام سے پوچھا کہ من اعظم الناس خطرا، بڑا آدمی کون ہے؟ آپ کے نزدیک بڑا آدمی کون ہے؟ دنیا میں بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ دولت زیادہ ہو، چاروں طرف مثلا پروٹوکول ہو، اس کا آگے پیچھے 4-5 گاڑیاں ہوں، بڑا سا بنگلہ ہو. اعظم الناس خطرا، کون بڑا آدمی؟ چوتھے امام سوال کیا کہ بڑا آدمی کون ہوا؟ فرمایا کہ من لم یر الدنیا لنفسہ خطرا، بڑا آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کو اپنے لیے کوئی قدر اور قیمت کی نگاہ سے نہ دیکھے. یعنی ہمارے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کی پوری دنیا ہو. معصوم کے نزدیک بڑا آدمی کون ہے؟ کہ جس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. اچھا، تمام باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے درس میں یا شاید اس سے پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ان تمام باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو. ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس اچھا گھر نہ ہو. سب چیزیں ہونی چاہیے، اچھی گاڑی، اچھا گھر ہونے چاہیے. حتیٰ کہ مستحب ہے کہ انسان کا گھر کیا ہو؟ وسیع ہو. سعادت میں شمار کیا گیا ہے کہ انسان کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر کیا ہے؟ بڑا ہو. یہاں تک کہ سعادت میں شمار کیا گیا ہے کہ اگر انسان کا ایک گھر ہو اس میں صحن ہو، سعادت میں شمار کیا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ کا ایک کاروبار چل رہا ہے اور اس کاروبار کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، وسعت دینا چاہتے ہیں، تو یہ وسعت دینا شرعی اعتبار سے مستحب ہے، تاکہ اس کاروبار کی وسعت کے ذریعے سے آپ مزید اپنے اہل و عیال کو کیا کر سکیں؟ وسعت دے سکیں، ان کی زندگی میں راحت پیدا کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب انسان اپنا ہدف اور اپنا مقصد کیا قرار دے؟ یہی دنیا. یہ چیز کیا ہے؟ مذموم ہے کہ میں تمام تر تگ و دو اور تمام تر میرے جینے کا مقصد کیا ہو جائے؟ دنیا کا حصول. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر دنیا کو انسان ہدف قرار دے رہا ہے تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے تو پھر یہی کام کیا ہو جاتا ہے؟ مستحب ہو جاتا ہے. جیسے کہ امام کے ایک صحابی ہیں، غالباً مفضل بن عمر، چھٹے امام کے صحابی ہیں یا کوئی اور صحابی، انہوں نے امام سے سوال کیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے. تو امام نے ان سے سوال کیا کہ دنیا کو کس لیے کمانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دنیا کو اس وجہ سے کمانا چاہتے ہیں کہ میں پیسہ آئے گا تو اس سے حج کروں گا، صدقہ دوں گا، اپنے بچوں پہ خرچ کروں گا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا، اپنا جو قرض ہے اس کو ادا کروں گا. تو فرمایا کہ ھذا من الآخرہ، بس اس مقصد کے تحت اگر دنیا کما رہے ہو تو یہ دنیا نہیں کما رہے ہو بلکہ آخرت کما رہے ہو. یعنی اگر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد تعین کرتا ہے کہ آیا یہ مذموم ہے یا محبوب ہے. تو اللہ کے رسول نے دنیا سے کتنا استفادہ کیا؟ جیسے کوئی شخص دانت کے کنارے سے کوئی چیز کھاتا ہے. ولم یعرها طرفا، اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کے بھی دنیا کو نہیں دیکھا، نظر اٹھا کے بھی دنیا کو نہیں دیکھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کی سیاست شروع ہوتی ہے تو ان کی مالی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ سیاست کے عروج پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کے مالی حالات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی تحریک شروع کی مکہ سے،
13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں، یہاں تک کہ مدینے میں حکومتی ریاست بن چکی ہے، یعنی مسلمان حکومت کا قیام ہو چکا ہے، اور اس مسلمان حکومت کے لیڈر کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول وہی جس طریقے سے مکہ میں ان کی زندگی تھی، بعینی وہی طریقے مدینے میں۔ تکیہ نہیں ہے، بلکہ تکیے کی جگہ کیا ہے؟ سرانہ اینٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرش بچھا ہوا ہے زمین پر، اسی پر سوتے ہیں، اور آخر وقت تک اللہ کے رسول کے حالات ایسے ہی رہے، یہاں تک کہ اتنی جنگیں ہوئیں اور تمام جنگوں میں مال غنیمت بھی ملا۔ جب مال غنیمت ملا تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی جو رسول خدا کے حجرے کی حالت تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ کاش کہ اس حجرے کو اسی طریقے سے باقی رکھا جاتا تاکہ تمام مسلمان دنیا کو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا جو لیڈر تھا وہ کس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس دنیا کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یعنی دنیا انتہائی پست تھی معصومین کی نگاہ میں۔ کیوں پست تھی؟ کیونکہ وہ دنیا کو اس کی حقیقت سے جانتے تھے۔ یعنی آج آپ کے اور میرے لیے خمس دینا بہت ایک آفت ہو جاتی ہے، مصیبت ہو جاتی ہے۔ یعنی میں اگر حساب کروں آخر میں اور دیکھوں کہ لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو 20,000 روپے دے دوں، 20,000 روپے خمس دے دوں تو بڑا، خیر دینا تو ہے کیونکہ واجب ہے، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو واجب ہوتا ہے جس کے اوپر یعنی بقول کسی کے کہ ہم فقط ڈنڈوں سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ڈنڈے نہ پڑیں آخرت میں۔ تو بہت بسا اوقات گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے کہ یار یہ 20,000 روپے کیسے دے دوں، لیکن وہی مولا کائنات ہیں، جنگ کر کے آ رہے ہیں، مال غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ مولا کائنات کو ملتا ہے، لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، سب کا سب رائے خدا میں دے کر آتے ہیں۔ لباس خریدنے جا رہے ہیں تو غلام کمبر کے لیے اچھا لباس خریدتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے غلام کیونکہ تم جوان ہو، تم پر یہ لباس زیادہ اچھا لگے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حالانکہ رشتہ کیا ہے کمبر کا اور مولا کائنات کا؟ ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے، یعنی غلام اس معنی میں غلام ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں جیسے غلام ہوتے تھے، غلاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی ان کے زمانے میں، غلاموں کو جانوروں کی طرح ہانکتے تھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے غلاموں کی تربیت کی اور کس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ غلام بھی ہے تو لیکن انسان ہے، کہ جناب فضہ کنیز ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں، فضہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی، آقا زادی ہیں، شہزادی ہیں، لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ گھر کے کام کریں، لیکن اس کے باوجود یہاں تو بہو اور کیا کہتے ہیں اس میں نن میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج میرا کام کا دن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آج میرے کام کا دن نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں تھا، یہ میرا کام نہیں تھا، یہ فلاں کا کام تھا، یہ فلاں نے خراب کیا۔ اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ کیا ہے کہ ایک آقا زادی ہیں اور ایک کنیز ہیں، اور اس کنیز کو بھی لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ گھر کے کام کریں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی۔ کس طریقے سے رکھا اس کنیز کو کہ جناب حسنین جناب فضہ کو ماں کہہ کر پکارتے ہیں یا امہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو جو اہل بیت اطہار نے تربیت کی ہے معاشرے کی، ایک نیا رخ دیا ہے، سوچنے کا ایک نیا طریقہ دیا ہے کہ دیکھو یہ غلام ہیں، لیکن غلام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے خالق ہو گئے ہو، تم ان کے مالک ہو گئے ہو۔ ان کا خالق اور مالک خداوند کریم ہے، جس طریقے سے تمہارا خالق اور مالک خداوند کریم ہے۔ ان کو تم رزق نہیں دیتے ہو، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ آج کل کے دور میں بھی اگرچہ کہ غلام کی اصطلاح نہیں ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں، کچھ سیٹ افراد ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گویا ہم ان کو رزق دیتے ہیں، یعنی اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، یا جو بھی ان کے آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں،
تو وہی جو پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ جو جاہلیت ہے، جاہلیت کی ایک نوع چینج ہو گئی ہے، شکل و صورت چینج ہو گئی ہے، لیکن وہی جاہلیت ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ چوتھے امام کیا کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو خریدا کرتے تھے، تمام غلاموں کو خریدا کرتے تھے، ان غلاموں کی تربیت کیا کرتے تھے اور پھر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ غلام کو آزاد کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، اور یہ بھی اہل بیت اطہار نے جس طریقے سے انجام دیا ہے شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک کنیز امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرتی ہے، پھولوں کا ایک گلدستہ، اور امام اس سے کہتے ہیں کہ انت حر لوجہ اللہ، انت حرۃ لوجہ اللہ۔ ایک پھول کے تحفے میں امام اس سے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی راہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہاں تک کہ جو انس بن مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کنیز نے آپ کو صرف ایک پھول کا تحفہ دیا ہے، شاید یہ پھول اس نے کہیں راستے سے توڑ لیے ہوں گے، اس نے خریدے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کے نزدیک وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی خاص تحفہ نہیں دیا اس نے، چند پھولوں کا گلدستہ ہے، اور اس کے عوض میں آپ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہماری تربیت اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوهَا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ دو، تحفے سے بہتر تحفہ دو۔ اور یہاں پر امام نے کیسا بہتر تحفہ دیا؟ یعنی بہتر سے مراد کیا ہے کہ اگر اس نے گلدستہ دیا ہے تو مثال کے طور پر امام اس سے اچھا گلدستہ دے دیں، بلکہ امام نے اس گلدستے کے مقابل میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو اسی طریقے چوتھے امام بھی غلام خریدتے تھے اور پھر غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لم یعرھا طرفاً، اللہ کے رسول نے اس دنیا کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ احدم اہل الدنیا کشحن، اہل دنیا میں سے اللہ کے رسول وہ ہستی تھے کہ جن کا شکم سب سے زیادہ لاغر تھا، یعنی پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا اللہ کے رسول نے، اور یہ پوری زندگی کے حالات بیان کر رہے ہیں، یعنی مکہ سے لے کر، مکہ کی زندگی سے لے کر اور مدینہ کی زندگی تک اللہ کے رسول نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اعظم الناس احدم اہل الدنیا کشحن واخمصهم من الدنیا بطنا، اور رسول خدا کا جو شکم مبارک تھا، جو رسول خدا کا پیٹ تھا، وہ اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ جو بھوکا ترین شخص ہو وہ رسول خدا تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا کو بھوک نہیں لگتی تھی، یعنی شاید آپ کہیں کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو شاید کوئی بیماری تھی اس وجہ سے کم کھاتے تھے اور اس وجہ سے ان کا پیٹ نہیں نکلتا تھا، نہیں، اللہ کے رسول ٹھیک ٹھاک بالکل سالم تھے، صحت مند تھے، بھوک بھی لگتی تھی لیکن اس کے باوجود کم کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ عرضت علیہ الدنیا فابى ان يقبلها، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اللہ کے رسول کو پیش نہیں کی گئی، اللہ کے رسول کو دنیا پیش کی گئی لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کفار اور مشرکین مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ جناب ابو طالب سے کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر اس کو مال چاہیے تو ہم اسے مال دینے کو تیار ہیں، اگر اسے عورت چاہیے تو خوبصورت ترین اس کو عورت دینے کو تیار ہیں، جائیداد چاہیے اچھی ترین جائیداد دینے کو تیار ہیں، یہ اس دین سے دستبردار ہو جائے، یہ جو تبلیغ کر رہا ہے اس تبلیغ سے دستبردار ہو جائے۔ اس پر اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ مشہور جملہ ہے اللہ کے رسول کا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی اس دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا پیش نہیں کی گئی رسول خدا کو، دنیا پیش کی گئی رسول خدا کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس دنیا سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول انتہائی غمزدہ تھے، مغموم تھے، کہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کچھ چابیاں لے کر آئے، کہا کہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ تمام کے تمام چابیاں آپ کے حوالے، آپ کو
مغموم دیکھ رہا ہوں، غمزدہ دیکھ رہا ہوں، لہٰذا یہ تمام کے تمام چابیاں آپ کے حوالے۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس شخص کا ٹھکانہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ وَلَهَا جَمَعَ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ احمق انسان ہوتا ہے جو اس فانی دنیا کے لیے کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول کے پاس دنیا پیش کی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے اس دنیا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَيْئًا فَأَبْغَضَهُ وَحَقَّرَ شَيْئًا فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَ شَيْئًا فَصَغَّرَهُ۔ بس اللہ کے رسول جانتے تھے کہ پروردگار عالم ایک چیز سے کیا رکھتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی اس چیز سے نفرت کی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ خداوند کریم نے ایک چیز کو حقیر قرار دیا ہے، تو اللہ کے رسول بھی اس کو حقیر شمار کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ پروردگار عالم نے ایک چیز کو انتہائی چھوٹا اور کم اہمیت اور بے وقت قرار دیا ہے، تو اللہ کے رسول بھی اس کو چھوٹا، کم اور بے وقت قرار دیتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا إِلَّا حُبُّنَا مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ وَمَحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ بہت اہم جملہ ہے مولا کائنات کا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ آیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یا دوست ہیں، تو اس جملے پر عمل کیجیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی نہ ہو سوائے اس خوبی کے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتا ہے ہم اس کو پسند کریں، اور جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول کم شمار کرتا ہے ہم اس کو بڑا شمار کریں۔ اگر ہمارے اندر فقط یہ خوبی ہو، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول کم شمار کرتا ہے ہم اس کو بڑا شمار کریں، ہماری آنکھوں میں بڑی ہو وہ چیز۔ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتا ہے ہم اس چیز سے محبت کریں۔ تو نماز اور روزے ہونے کے باوجود، تمام چیزیں ہونے کے باوجود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ، یہی صفت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کے لیے کافی ہے۔ کون سی صفت کافی ہے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو جس چیز کو اللہ نہیں پسند کرتا اس چیز کو ہم کریں، ہاں، جیسے کہ ہم دنیا کو زیادہ پسند کریں۔ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں۔ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول چھوٹا شمار کرتا ہے ہم اس کو بڑا شمار کریں۔ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہماری آئیڈیالوجی یہ ہو، ہمارا نظریہ یہ ہو کہ ایک چیز کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کریں، اور ایک چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت چھوٹی ہو، بے وقت ہو، ہم کہیں کہ نہیں یہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ مل گیا، ہماری ڈریم لائف ہی وہ۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہی چیز کافی ہے، کس چیز کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کے لیے۔ جبکہ خداوند کریم قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 115 میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص بھی اللہ کے رسول کو کیا کرے؟ اللہ کے رسول سے علی الاعلان دشمنی کرے، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح ہو جائیں، اس کے باوجود رسول خدا کی مخالفت کرے اور اس راستے کی اتباع کرے جو کہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کوئی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو صحیح ہے، خداوند کریم آپ کو دنیا کی طرف ہی مشغول رکھے گا، توفیق ہی نہیں دے گا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئیں، لہٰذا وہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ خداوند کریم کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار
پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اگر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو پھر کون ہے کہ جو مجھے نجات دے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت آ جانے کے باوجود اللہ کے رسول سے دشمنی اختیار کرے، مخالفت کرے اور اس راستے کی پیروی کرے جو کہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، تو ہم اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں جہاں پر وہ مڑنا چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور آخرت میں بھی ہم اس کو جہنم میں چھوڑیں گے، جہنم تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَيَقْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ وَيَرْفَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِي وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ۔ رسول خدا کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا مستحب ہے، کہ آج کل ہمارے یہاں کیا رواج آ گیا؟ ڈائننگ ٹیبل، کرسی اور ٹیبل، اس کے اوپر بیٹھ کر ماشاءاللہ سے اور 3-4 چمچ اور پھر کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا؟ کان یاکلو الارض، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، زمین پر بھی بادشاہوں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے اکڑ کر، ٹانگیں پھیلا کر، نہیں، زمین پر بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ کون بیٹھتے ہیں؟ یعنی وہ جو سردار انبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور زمین پر ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ وَيَقْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیاں گاٹتے تھے۔ حالانکہ اصحاب موجود تھے، کچھ غلام بھی موجود تھے، اللہ کے رسول دے سکتے تھے، کوئی صحابی نہیں تو کم از کم مولا کائنات کو تو دے سکتے تھے اپنی جوتی، کہ علی میری جوتی کاٹ دو، کمبر تم یہ سلمان تم یہ میری جوتی کاٹ دو، یا اور دیگر اصحاب میں سے کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے۔ اور صحابہ شرف سمجھتے اس بات کو، اس لیے کہ اس سے بڑا اور کیا شرف ہوگا کسی کے لیے کہ وہ رسول خدا کی، یعنی مشہور ہو جائے اس نام سے کہ یہ رسول خدا کی جوتیاں گاٹنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کس قدر سادہ زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ہے، باوجود اس کے کہ ایک پوری اسلامی حکومت اور پوری ریاست کے مالک ہیں سرکار ختمی مرتبہ، اس کے باوجود زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھتے تھے اور اپنی جوتیاں خود گاٹتے تھے۔ وَيَرْفَعُ بِيَدِهِ وَيَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ، یہاں تک کہ اپنے لباس کو پیوند بھی خود لگاتے تھے۔ کتنی زوجات تھیں رسول خدا کی؟ 11 زوجات، مرتے وقت کتنی تھیں؟ 9 زوجات۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اس کام کو سمجھتے ہیں کہ خصوصاً مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ ذلت والے کام ہیں۔ گھر کی جھاڑو لگا دی تو سمجھیں گے یار کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے آج گھر کی جھاڑو لگائی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آج میں نے کپڑے دھوئے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آج میں نے برتن دھوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے کام مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ کہ خود مولا کائنات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا۔ اور دیا کس کو؟ مولا کائنات کو۔ اس کے باوجود مولا کائنات نے یہ تمام کام مل کر جناب سیدہ کے ساتھ کیے ہیں۔ گھر کی جھاڑو بھی لگائی ہے، گھر کو صاف ستھرا بھی کیا ہے۔ تو ان کاموں کا تعلق کہیں سے بھی فقط عورتوں سے نہیں ہے۔ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں بہرحال کچھ چیزیں غلط رائج ہو گئی ہیں، اور ایسی غلط رائج ہو چکی ہیں کہ اچھے خاصے متدین افراد بھی اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے کپڑے خود استری کر لیں تو گویا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے خود استری کروں، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے میرے۔
ایک دن اگر زوجہ بیمار ہو جائے یا بیمار نہ بھی ہو، مثال کے طور پر آپ نے برتن دھو لیے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دن اگر آپ نے گھر کی جھاڑو لگا دی تو اس میں کوئی قیامت کی بات نہیں ہے۔ یہ کام سب ہمارے ائمہ نے بھی کیے ہیں۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے رفو کیا کرتے تھے، پیون لگایا کرتے تھے، حالانکہ یہ کام ہمارے معاشرے میں کس کا کام ہے؟ ایک بٹن بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آج شوہر بلاتا ہے بیوی کو، وہ بیوی چاہے جتنی بیمار کیوں نہ ہو، لیکن یہ بٹن ٹوٹ گیا تو ٹاکے گی کون؟ بیوی ٹاکے گی۔ اب یا تو ٹاکنا نہیں آتا ہے یا جو ہے وہ ایک خواہ کا حساب کہنا چاہیے کہ انانیت، اور جسے کہنا چاہیے مردانگی کو ہم نے ان باتوں میں سمجھ لیا ہے کہ مردانگی یہ ہے کہ میں کوئی گھر کا کام نہیں کروں گا، یعنی ہم اس چیز کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ میری بیوی صحیح و سالم ہوتے ہوئے نہ میں گھر کی جھاڑو لگاؤں، نہ میں گھر کا کوئی کام کروں، نہ برتن دھوں، نہ کپڑے استری کروں، سارے کام کس کے ہیں؟ بیوی کے ہیں۔ اگر میں نے کر لیا اس کا مطلب یہ کہ میری مردانگی پہ کیا ہو گیا؟ حرف آ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے پیون لگایا کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِي، بغیر زین کے گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ گدھے پر سوار ہونا یعنی گدھا سب سے جو نچلے درجے کی سواری شمار ہوتی تھی وہ گدھا شمار ہوتی تھی۔ سب سے نچلے درجے کی سواری اس دور میں شمار ہوتی تھی وہ کیا ہے؟ گھڑا۔ گدھا بھی بغیر زین کے، یعنی سوار ہوتے تھے گدھے پر، وہ بھی بغیر زین کے۔ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، اور اکیلے سوار نہیں ہوتے تھے، جب بھی سوار ہوتے تھے کوشش کرتے تھے کہ کوئی شخص مل جائے پیدل چلنے والا، اس کو ہم پیچھے سوار کر لیں۔ وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ لِإِحْدَى أَزْوَاجِهِ غَيِّبِيهِ عَنِّي فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا۔ رسول خدا کے حجرے پر ایک مرتبہ ان کی کسی زوجہ نے ایک پردہ لٹکا دیا، جیسے ہمارے گھروں کے دروازے پر پردے لٹکے ہوتے ہیں۔ پردہ لٹکا دیا اور اس پردے میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لگژری ٹائپ کا تھا، تھوڑا سا کیا بلکہ معمولی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ تھوڑا سا لگژری ٹائپ کا تھا پردہ۔ یعنی ایک ہوتا ہے پردہ، سادہ پردہ، اور ایک جس پہ نقش و نگار بنے ہوں۔ تو وہ رسول خدا کی کسی زوجہ نے اس پردے پر، اس دروازے پر لٹکا دیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ سے کہا کہ غیبی عنی، اس پردے کو میری نگاہوں سے غائب کرو، ہٹاؤ اس پردے کو۔ کیوں ہٹاؤ؟ فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا، جب میں اس پردے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے دل میں دنیا اور دنیا کی رعنائی اور دنیا کی رنگینی کا خیال میرے ذہن میں آنے لگتا ہے، لہٰذا اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو۔ حالانکہ یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، انسان کے پاس اچھا پردہ ہو، حرام کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ایک تو اللہ کے رسول ہیں، دوسرا یہ کہ پوری اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں، لہٰذا اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے؟ جو اس معاشرے میں معاشی اعتبار سے سب سے پسترین شخص ہے ویسی زندگی اس کی گزرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں الٹا ہے، جو ملک کا سربراہ ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ نہ رسول خدا نے ایسی زندگی گزاری، اور مولا کائنات کو بھی جب ظاہری خلافت ملی تو مولا کائنات نے بھی ایسی زندگی نہیں گزاری، یہاں تک کہ جو مولا کائنات کے وزراء تھے ان وزراء کو بھی بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک کو وزیر بنا کر بھیجا کسی شہر میں، جب لوگوں نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں جو ہے وہ وزیر بنا کر بھیجا گیا ہوں اس شہر میں۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم وزیر ہو اور تم ایک گدھے پر سوار ہو کے آ رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ کا جو لائف اسٹائل تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ یہ تھا، کہا کہ اس پردے کو میری نگاہوں سے دور کرو، جب میں اس پردے کو دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے دنیا اور اس کی رنگینی کے خواب آنے لگتے ہیں،
فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ، پس اللہ کے رسول اپنے دل و جان سے اس دنیا سے اللہ کے رسول نے منہ کو موڑا. وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْهِ، اس دنیا کے ذکر کو اپنے نفس میں موت دے دی، مردہ کر دیا. وَأَحَبَّ أَن تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ، اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے کہ اس دنیا کی زینت ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے. لِأَلَّا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشًا وَلَا يَعْتَقِدَهَا قَرَارًا وَلَا يَرْجُوَ فِيهَا مُقَامًا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو دنیا کو مال و متاع ہے، اس دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کی دوڑ میں اللہ کے رسول بھی شامل ہو جائیں، نعوذ باللہ. ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کو اپنا ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ قرار دیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اس دنیا کو کے بارے میں یہ سمجھنے لگیں کہ گویا یہی ان کا مقام و منصب ہے، یہ دنیا اب ان سے چھینی نہیں جائے گی. حالانکہ ہر ایک اس دنیا سے کیا ہو رہا ہے؟ رخصت ہو رہا ہے، ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے. خوب، یہ میرے خیال سے اور بھی ہے یہ خطبہ، اور ابھی ہم یہاں تک پہنچیں کیونکہ ایک اور موضوع بھی آج کی کلاس میں ڈسکس کرنا ہے. تو میرے خیال سے آج کا خطبہ یہ یہاں تک کے لیے کافی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی